बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, तख्त अब्बास का सलाम पहुँचे। एक सवाल बार बार मेरे पास आता है और ये सवाल बहुत से लोगों का है। वो कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, पर कहीं ना कहीं हम जॉब में अटक गए हैं। क्या हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त, वक़ार और तरक्की आ सकती है? आम किसी बंदे से पूछेंगे तो वो मनफी और ना में सर हिला देगा, पर खातिन हज़रात मेरा सर तो यूँ हिल रहा है, इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बहुत से लोगों को देखा है कि जो बिल्कुल टाट पे, फटे हुए टाट पे बैठने वाले थे, जो टॉफ़ियों के रैपर जोड़ने वाले, इकट्ठे करने वाले, टॉफ़ियों पे चढ़ाने वाले, और उनको मैंने उसी टॉफ़ियों के कारखाने का मालिक बनते देखा। मैंने बोतलें समेटते, बोतलों के क्रेट गिनते और फिर उसी होटल में बेवरेज के मैनेजर बनते और वहीं पे उनको जनरल मैनेजर बनते देखा। मैंने उन्हीं फैक्ट्रियों में लोगों को हेल्पर के तौर पे आते और वहाँ जनरल मैनेजर बनते देखा। याद रखिएगा, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो यहाँ आपकी ज़ात, आपका रंग, आपका ख़ानदान ये बैनर नहीं लगाता, ये नारे भी नहीं लगाता, पर जो आपकी ज़िंदगी का रस होता है उसका जायका बताता है कि आप कैसे आदमी हो। आप मोहब्बती कितने हो, आप खिदमती कितने हो, आप वफ़ादार कितने हो, आप केयरिंग कितने हो, और उससे कहीं ज़्यादा आप उस सिस्टम में लर्न कितना करते हो, आप उस सिस्टम को ऑब्ज़र्व कितना करते हो और एब्जॉर्ब कितना करते हो। जो लड़का एक हेल्पर के तौर पे आए और कुछ अरसे के बाद वहीं वो एक सुपरवाइज़र बन जाए, तो इसका मतलब है उसकी रूह भी ज़िंदा है, उसकी आंखें भी ज़िंदा हैं, उसका दिल भी ज़िंदा है। वो चीज़ों को एक मरे हुए बंदे के तौर पे नहीं देखता। तो याद रखिएगा, आसान सा असूल है। किसी दुकान पे काम कर रहे हो, किसी दफ्तर में काम कर रहे हो, किसी एक बंदे के साथ काम कर रहे हो, या किसी बड़े अदारे में काम कर रहे हो, वफ़ादारी बशर्ते उस्तवारी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप में अंदर सीखने की एबिलिटी है तो आपको कोई दुनिया की ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। नंबर 3, अगर आप अपने रब से जुड़े हुए हैं और उससे मदद मांगते हैं तो उससे मांगें कि आपको वो सिखाए मंसूबा बनाना, आपको वो सिखाए आगे बढ़ना, तो अल्लाह आपको चुपके से वो रास्ता देगा कि जिस पे आप चल निकलोगे। नंबर 4, अपने एटीट्यूड को अपना डेस्टिनेशन बनाइए, अपना आल्टीट्यूड बनाइए। एटीट्यूड इतनी शानदार चीज़ है कि ये आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर तय कर देता है। नंबर 5, जब जब आपको मौका मिले बददियानती का तो इनकार कीजिए। नंबर 6, जब जब आपको मौका मिले चीट करने का तो उससे बच जाइए। नंबर 7, जब जब आपको मौका मिले बेवफाई करने का तो उससे हट जाइए। नंबर 8, जब जब मौका मिले आपको वफा में और बेवफाई में फ़र्क करने का तो वफा के साथ चिमट जाइए, वफा के साथ जुड़ जाइए। बेवफा की कोई ज़िंदगी नहीं है, बेवफा की कोई इज़्ज़त भी नहीं है, पर वफा की इज़्ज़त भी है और वफा की कदर भी है। ये याद रखिएगा। इज़्ज़त आपको चाहिए तो कीजिए, मोहब्बत चाहिए तो दीजिए, और आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ते हुए लोगों के साथ कदम ब कदम साथ चलिए। उनकी राह में रुकावटें जो हों उनको उठा दीजिए और आपका रास्ता साफ़ होता जाएगा। ज़िंदगी रब ने बहुत मुश्किल नहीं बनाई, ये मोटरवे की तरह है। आप फास्ट ट्रैक पे आ जाओगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, पर आप अगर उससे निचले ट्रैक पे, साइड रोड पे चलते रहोगे तो ज़ाहिर है वो ज़िंदगी वैसी नहीं है। पर इस चलने के लिए आपको अपनी स्पीड भी तेज़ करनी होगी, अपने पेट्रोल का, अपने टायरों का भी ख्याल करना होगा। तो लर्निंग के टायरों पे अच्छे टायर रखिए और साथ साथ अपनी एबिलिटी बढ़ाते रहिए। पेट्रोल पूरा रखिए। पेट्रोल आपकी वफा का है, पेट्रोल आपकी लॉयल्टी का है, पेट्रोल आपकी लगन का है। ये जो पैशन वैशन है ये सब छोटी चीज़ें हैं, याद रखिएगा, वो किताबी चीज़ें हैं। पर आपके अंदर अगर आग लगी है कि मुझे आगे निकलना है तो कोई माई का लाल जितनी मर्जी खंदक खोद दे, आप उसको पार करके निकल जाओगे। ये नहरें, दरिया, ये रास्ते नहीं रोक पाते इंसानों के, आप आगे निकल जाते हैं। लोग 7 समंदर पहुँच जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं? सो जितने प्यारे सवाल करते हैं, हम क्या करें? क्या कम पढ़े लिखे हों तो हम थक कर बैठ जाएं? तो सिर्फ उनसे गुजारिश है कि थक कर बैठने वालों के लिए मौत होती है, थक के बैठने वालों के लिए साया नहीं होता, उनके लिए एक लंबी ऊँग होती है और लोग उनके पास से गुजर जाते हैं, ज़िंदगी भी उनको छोड़ के गुजर जाती है।
زندگی کے ساتھ دوڑنا سیکھیں. زندگی کی قدر کرنے والوں کی زندگی خود بہت قدر کرتی ہے. خاتون حضرات، پچھلے دنوں مجھے اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے ایک نئی بس سروس پہ جانے کا موقع ملا ہے. یہ روڈ ماسٹر تھی. اس بس کا انداز، اس کے اتوار، وہاں جو ان کا ٹرمینل تھا، اس کا جو سٹاف تھا، ان سب کا رویہ. یہ ماسٹر والے کسی زمانے میں ٹائلز بناتے تھے، پھر انہوں نے سیکھا تو پھر ماسٹر سٹی بھی بنایا انہوں نے وہاں. ابھی کئی ان کی پروڈکٹس اور بھی آ رہی ہے، یہ ان کی لیٹسٹ ہے. زندگی میں اگر یہ صرف اپنے پہلے کام پہ رہتے تو وہیں تک آج بھی ٹائلیں بنا رہے ہوتے. آپ سوچئے کہ جب آپ ایک ٹریک پہ چل پڑتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سیکھنے اور آگے بڑھنے کا بہت موقع ہوتا ہے. جب ہمارے یہاں ڈیوو آئی تو لوگ اس کو مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ یہاں کیسے چل پائے گی، پر ڈیوو نے یہاں کے لوگوں کی مدد سے، کم پڑھے لکھے لوگوں کی مدد سے، میں بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، کم پڑھے لکھے ڈرائیور تھے، ان کو اپنے ادب آداب سکھائے، ان کو اپنے اصول کرائٹیریا سکھائے. انہی دنوں ہم نے جوہر ٹاؤن میں ایک صاحب کو دیکھا جو رینٹ کار کا کام کرتے تھے، کم پڑھے لکھے تھے، اور خود گاڑیوں کا وہ صفائی رکھتے تھے، خود پائپ لے کے ان کو دھو رہے ہوتے تھے. پر لگن ان کی اتنی سچی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک سسٹم چل پڑا تو میں کیوں نہ ویسا کر کے دیکھوں، اور انہوں نے بلال ٹریولز کے نام سے ایک اپنا ادارہ کا. اس وقت ان کے پاس 300 بسیں ہیں، یعنی 1 سے لے کے 3 کروڑ کی بسیں. ہم نے سنا ہے کہ آج بھی وہ اپنے ادارے میں اسی طور پہ محنت سے کھڑے ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طور پہ ہم نے بعد میں ایک اور فیصل موورز کو آتے دیکھا. ایک صاحب ہیں جن کی 2-3 بسیں انہوں نے ڈالی تھیں ایبٹ آباد جانے کے لیے. اس وقت ان کی کوئی 18 بسیں ہیں، اور آپ سوچئے کہ ایک بس کتنے کی آتی ہے، اور 29 کروڑ کے اس وقت وہ مالک ہیں قریباً، اور اب بھی وہ اڈے پہ کھڑے اپنے بسوں کے ٹائم کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ یہ سوچتے کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میری 1-2 بسیں چلتی ہیں، انہوں نے ایک اڈا بدلا، دوسرا بدلا، لیکن ہر آنے والے دن انہوں نے باقی اداروں سے سیکھا کہ ان کے ہاں لوگ کیا کیا نئی چیزیں کر رہے ہیں. صفائی ستھرائی سے لے کے ٹائم کی پابندی سے لے کے لوگوں کے، اچھے لوگوں کے انتخاب تک، ایک ایک چیز کو. ایسے لوگوں کو جب وفادار لوگ ملتے ہیں تو وہ بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کو جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو ان کی سنسیریٹی، ان کے ساتھ وہ نہیں ہوتے. لمبے سفروں پہ ہوں، لمبے کاموں پہ ہوں تو یہ ہمیشہ آپ کو آپ کی زندگی میں اتنی مدد دیتے ہیں. مجھے پچھلے دنوں گجرانوالہ جانے کا موقع ملا. چیز اب جو سٹورز ہیں، ان کا نیا سٹور وہاں بنا ہے، 9واں سٹور ہے. یہ بیسیکلی تو کراچی کا ہے. تو اس روز میں ان کی HR ایکٹیویشن کرانے گیا تھا. 400 لڑکے اور لڑکیاں تھے جن کی ٹریننگ تھی، کیونکہ انہوں نے سٹور کو کھولنا تھا. پر جو میں بہت شاندار بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ جب انہوں نے سٹور کا آغاز کیا تو پہلے دن ان کی 1 کروڑ روپے کی سیل تھی، اور 2-3 دفعہ پولیس کو بلانا پڑا، اتنے لوگ تھے وہاں پہ. پر مزے کی بات ہے کہ ان کے ڈائریکٹر نے جب ٹریننگ کے بعد وہاں سپیچ کی تو اس نے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میں کراچی سے 20 جوڑے جوتوں کے ڈبے لے کے آیا کرتا تھا سیمپل دکھانے کے لیے، اور میں عام بس پہ آیا کرتا تھا اور ایک ایک دکان پہ جایا کرتا تھا. چونکہ کراچی میں میرے والد اس کا بزنس کرتے تھے اور میں یہاں مارکیٹنگ کے لیے آتا تھا. وہ بہت مشکل دن تھے، پر ان مشکل دنوں میں خواب دیکھنے میں نے نہیں چھوڑے تھے. یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں 1 لاکھ اسکوائر فٹ پہ ہمارا اپنا سٹور بنے گا جس میں 400 بندہ کام کر رہا ہوگا. اور یہ پنجاب میں ان کا 3را سٹور ہے. ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ، 6 ان کے کراچی میں ہیں. تو مجھے چونکہ ان کے مختلف سٹورز میں، ان کے ہیڈ آفس میں ٹریننگ کے لیے جانے کا موقع ملتا ہے. دے آر سو ہمبل. یعنی جب وہ یہ بات کر رہے تھے اور اپنے والد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے بھائی کا ذکر کرتے ہوئے، تو یہ واز سو ڈاؤن ٹو ارتھ کہ اسے اپنے پرانا ایک دن یاد تھا کہ میں کیسے کہاں سے کھانا کھاتا تھا، گجرانوالہ میں آ کے کہاں سے بس لیتا تھا. اور اتنے 400 لوگوں کے سامنے جب آپ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ باقیوں کے لیے انسپریشن ہوتی ہے. اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب لوگوں کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا. وہ ان کے مشکل دنوں میں، اور اس میں ڈگری کوئی اس نے نہیں بتائی، اس نے صرف یہ بتایا کہ آئی واز سنسیئر ٹو مائی ورک. میں اپنے باپ کے دیے ہوئے کام کو لگن کے ساتھ کرتا تھا، اور جہاں جہاں میں لے کے جاتا تھا، ملتان، لاہور اور گجرانوالہ، اور اللہ نے ان کی اس مشقت کو، اس محنت کو جو مسلسل وہ لرن کرتے رہے. آج یہ وقت ہے کہ
کہ ہر شہر میں ان کے جو اتنے بڑے بڑے سٹورز کی پوری چین ہے وہ بنی ہے اور اس کی عزت. اچھا اب بھی آپ اندازہ کریں ان کے خواب کیا ہیں. انہوں نے ساتھ چیزاب کی یونیورسٹی ڈیزائن کی ہوئی ہے. اس وقت میرا خیال جتنے پاکستان میں سٹورز ہیں سب سے زیادہ ٹریننگ اپنے لڑکوں کی چیزاب والے کرواتے ہیں، چونکہ مجھے عملاً اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہے. آپ سوچئے کہ جب دولت یوں آپ پہ برس رہی ہو ہون کی طرح تو تھوڑا تکبر آنا چاہیے، پر وہ اب بھی دے آر سو ہمبل، سو ڈاؤن ٹو ارتھ، اپنے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. تو جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دے آر لائل، دے آر سنسیئر، دے آر ہارڈ ورکر. اور جو ان کے ایچ آر مینیجر جہاں ملے یہ پہلے نمل میں کام کرتے تھے، اس سے پہلے بھی کتنے وہ بڑی کمپنی میں وہ کام کیا. اور اب اوپر مالک تو نہیں بیٹھا ہوتا، بٹ آپ اونرشپ لے کے اس کام کو اپنا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے ان کا بھی بہت اچھا لگا. سو وہ سوال جو شروع ہوا تھا سیکھنے سے، عزت پانے سے، یہ ساری اس کی عملی مثالیں ہیں جو میری آنکھوں دیکھی ہیں. آپ پورے یقین سے کریں رب آپ کا حصہ نہیں مارے گا، وہ آپ کو آپ کے ظرف سے زیادہ دیتا ہے، پر آپ کو ثابت تو کرنا پڑتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں. لیس الانسان الا ما سعی، جتنا ایفرٹ کرو گے اتنا پھل پاؤ گے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.